أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इंशाल्लाह आज की क्लास में हम थोड़ी सी और हज से मुतल्लिक बात करेंगे। कुछ जो लास्ट टाइम हमने ट्रांसलेशन करते हुए ग्रामर की थी उसको देखेंगे और फिर लास्ट वीक जो आयात की थी उनकी इंशाल्लाह तफसीर करेंगे। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आए या आपको कुछ समझ ना आए आप एंड पर पूछ सकते हैं, मेन ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या अपने ग्रुप इंचार्ज से पूछ सकते हैं और जो कुछ सीखें उसको बाद में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमारा बैठना, सीखना, समझना इसको कबूल करे और हमारी नीयतों को अपने लिए खालिस करे। इंशाल्लाह अब हम हज की अहमियत देखेंगे। हज करना क्यों ज़रूरी है? क्या हज भी उन फ़राइज़ में से है जैसे कि नमाज, ज़कात, रोज़ा है, या अपनी चॉइस है कि अगर आप जाना चाहें तो जाएँ वरना ना जाएँ? हम लास्ट टाइम इस पे कुछ बात भी कर चुके हैं कि ये अरकान इस्लाम में से है, एक रुकन है, एक पिलर है इस्लाम का, जिसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं है। जिसके पास वसाइल मौजूद हैं उस पर फ़र्ज़ है, और वसाइल से मुराद ये है कि वो सेहत की हालत में हो और उसके पास इतना माल मौजूद हो कि वो हज के अखराजात उठा सकता है, उस पर हज करना फ़र्ज़ है। तो वसाइल रखने के बावजूद हज ना करने वाला मुसलमान ही नहीं रहता। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को शहरों में भेजूं, वो तहकीक करें कि जिन लोगों को हज की ताकत है और उन्होंने हज नहीं किया उन पर जिज़िया मुकर्रर कर दें। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। हसन रिवायत है। और इसी तरह हज़रत अली से रिवायत है, उन्होंने कहा कि जिसने कुदरत होने के बावजूद हज ना किया उसके लिए बराबर है यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। यानी अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, वो जिस भी हाल में मर रहा है, चाहे फिर वो मुसलमान भी रहता है या नहीं रहता। तो इसलिए अगर आपके पास वसाइल मौजूद हैं तो पहले नंबर पर हज करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। नहीं पहले हम घर बना लें, नहीं पहले हम शादी कर लें, नहीं पहले हम ये काम कर लें, नहीं अच्छा देखते हैं अभी इस साल नहीं अगले साल जाएँगे। डिले नहीं करना चाहिए, उसको अदा कर लेना चाहिए वक़्त पर। क्योंकि एक और हदीस में आता है, जिस तरह इब्न माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज का इरादा करे उसे जल्दी करना चाहिए, क्योंकि कभी आदमी बीमार हो जाता है, सवारी का बंदोबस्त नहीं हो सकता या कोई और रुकावट पेश आ जाती है। इसे इब्न माजा ने रिवायत किया है। आप सोचेंगे जिस तरह पिछले सालों में कोरोना आया और सब कुछ बंद हुआ, तो कितने लोगों ने उससे पिछले सालों में गफलत इसलिए की होगी कि कोई नहीं अगले साल चले जाएँगे, और अगले साल कोरोना की वजह से वो नहीं जा सके, और हो सकता है उसी में उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई हो, इसी टाइम पीरियड में मौका ही ना रहा हो। तो जिस वक़्त मौका है उस वक़्त करें। अभी आप सोच रहे नहीं अगले साल जाएँगे, अगले साल सेहत इजाज़त ना दे, फिर क्या करेंगे? तो अगर इरादा कर सकें, नियत कर सकें, आपके पास वसाइल मौजूद है, सेहत है, माल है, तो ज़रूर कोशिश करें कि हज के फरीज़े को अदा कर लें। ये आप पर एक किस्म का कर्ज़ है। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरीज़ा हज अदा करने के लिए जल्दी करो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि उसे क्या उज़र पेश आ जाए।
क्या ऐसा मसला पेश आ जाए कि वो जा ही ना सके? वो मौजूद है, ठीक-ठाक है, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो अब इद्दत में है, वो जा भी नहीं सकती है। कुछ भी किसी भी तरह की कंडीशन पेश आ सकती है। फिर इसी तरह से एक और अहम मसला है, मसलन किसी ने नियत की हुई थी, इरादा किया हुआ था, लेकिन वो हज ना कर सका और उसकी वफ़ात हो गई, तो फिर क्या करना होगा? बनने वाले पर हज फ़र्ज़ हो, तो उसके वरसा को मैयत की तरफ से हज अदा कर देना चाहिए। हुँ? यानी कि ऐसी चीज़ है कि अगर वो खुद नहीं कर सका, तो दूसरे को कहे, वो उसकी जगह पर अदा करे। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि कबीला जुहैना की एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया मेरी माँ ने हज की नज़र मानी थी, लेकिन मरने से पहले हज नहीं कर सकी। क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उसकी तरफ से हज करो। हाँ, देखो अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज़ होता, तो क्या तुम अदा ना करती? बस अल्लाह का कर्ज़ अदा करो। अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसका कर्ज़ अदा किया जाए। सही बुखारी की रिवायत है। और ऐसे ही एक और रिवायत में आता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि एक औरत ने हज की नज़र मानी, फौत हुई, तो उसका भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मसला दरियाफ़्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तेरी बहन पर कर्ज़ होता, तो क्या तू अदा करता? उसने कहा, हाँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, तो फिर अल्लाह का कर्ज़ अदा करो और अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसका कर्ज़ अदा किया जाए। हुँ? लेकिन दूसरे का हज करने से पहले ज़रूरी है कि इंसान ने अपना हज कर रखा हो, यानी कि अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हों। अब हम कुछ हज से रिलेटेड चीज़ों को शुरू करने से पहले थोड़ा-सा देखेंगे कि हज के अरकान, वाजिबात, शराइत और ये चीज़ें क्या हैं? थोड़ी-सी इन पे बात करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम टॉपिक्स को लेके चलेंगे ताकि थोड़ा-सा आपके ज़हन में एक बैकग्राउंड हो। हज एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान इरादा करे तो ऐसे ही बस कर ही नहीं लेना होता, बल्कि उससे पहले बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है उसकी तैयारी की। हज तब शुरू नहीं होता जब इंसान सफ़र करके वहाँ पहुँच जाता है, बल्कि हज या उम्रा कुछ भी इंसान करना चाह रहा है, उसकी असल तैयारी अपने घर में बैठे होती है, उससे पहले होती है। उसको समझना, एक-एक मकाम को समझना, वहाँ पे करना क्या है, क्या नहीं करना, किस तरह करना ये इंतहाई ज़रूरी है। याद रखें किसी अमल के कबूल होने के लिए 2 शराइत हैं, एक इखलास यानी अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं और दूसरा सुन्नत के मुताबिक। आप बहुत दिल से जा रहे हैं कि बस अल्लाह को राज़ी करना है, लेकिन आपको तरीका ही नहीं आता, जो सुन्नत में हमें सिखाया गया है। अमल की कबूलियत नहीं। आपने सुन्नत के मुताबिक सब कुछ सीख लिया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन अल्लाह के लिए खालिस होके नहीं किया। किसी के कहने पर किसी के साथ क्या वो जा रहा है तो चलो मजबूरी है मुझे भी जाना है, तो भी कबूलियत नहीं। तो अगर जा रहे हैं इतनी मुशक्कत उठाने तो उसके लिए ज़रूर अपने आप को तैयार करके जाएँ। पहली चीज़ है अरकान हज। अरकान ऐसी चीज़ है या हज के रुकन ऐसी चीज़ है जिनमें से अगर कोई भी मिस होगा तो हज अदा नहीं होगा। उसमें पहला है इहराम, इहराम का बाँधना ज़रूरी है। वक़ूफ़ अरफ़ा, अरफ़ा के दिन मैदान अरफ़ात में वक़ूफ़ करना, खड़े होना, क़याम करना। तीसरा तवाफ़ ज़ियारत और चौथा सई। ये 4 चीज़ें हैं कि अगर ये अदा नहीं होंगी तो हज अदा नहीं होगा। दोबारा रिपीट करती हूँ, इहराम, वक़ूफ़ अरफ़ा, तवाफ़ ज़ियारत यानी जो जाकर आप तवाफ़ करते हैं जो हज का मेन तवाफ़ होता है और सई। एक तवाफ़ वो होता है जो कि हम जाते ही करते हैं, ठीक है? वो उम्रे का होता है। जो हज का तवाफ़ है, जो कि हज में किया जाता है, तवाफ़ ज़ियारत उसको कहते हैं और सई। वाजिबात हज क्या है? अच्छा, वाजिबात हज से मुतल्लिक क्या है कि हज के वाजिबात में से कोई वाजिब अगर अदा नहीं होगा तो उस पर कुर्बानी लाज़िम होगी, कुर्बानी देनी होगी, उसको पूरा करना
یعنی اس پہ ایک قسم کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سزا ہوگی کہ آپ نے اس کو نہیں ادا کیا تو اب آپ کو اس کے بدلے میں قربانی دینی ہے۔ کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ ایسا نہ ہو کہ میقات گزر گیا اور احرام ہی نہیں باندھا۔ مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا، جب تک مغرب کا وقت نہیں ہوا تب تک عرفات سے نہیں نکلنا ہوتا۔ ایسے ہی سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا۔ اچھا، ان میں سے کچھ چیزیں اب ایسی بھی ہوتی ہے جس طرح بہت زیادہ رش کی وجہ سے اور ایسے حالات ہونے کی وجہ سے جو کمپنیز آپ کو لے کے گئی ہوتی ہے وہ آپ کو تھوڑا پہلے تھوڑا بعد کر دیتی ہیں، اس میں پھر حرج نہیں ہے۔ وہ معاملات اور ہوتے ہیں ان میں کیونکہ جب میں آپ کو یہ بتاؤں تو ہو سکتا ہے آپ کو ہو کہ نہیں ہمارے تو اس میں یہ ہوا تھا، اس طرح ہوتا ہے یا اس طرح ہو جائے گا، تو ان میں وہ جو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے اس کا حرج نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی مرضی سے اس میں ڈیلے نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، یہ واجبات میں سے ہے۔ ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا۔ ایام تشریق یعنی کہ جو حج سے آگے اس کے بعد 10 ذی الحجہ کے بعد 11، 12، 13 ایام تشریق ہوتے ہیں، وہ مینا میں رہنا۔ جمرات کو کنکریاں مارنا۔ ایسے ہی حجامت بنوانا جب اس کا وقت ہو، اور طواف وداع کرنا۔ یہ واجبات ہیں، واجب ہیں، اور ان میں سے کوئی مس ہوگا تو کیا کرنا ہوگا؟ قربانی کرنی ہوگی۔ اور اگر حج کی سنتوں میں سے کوئی سنت ادا نہ ہو تو اس پر کوئی فدیہ یا گناہ نہیں ہے، لیکن جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ احسن نہیں رہے گا۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ اعمال کی قبولیت 2 چیزوں پر ہے، اخلاص اور سنت کے مطابق۔ تو سنت کے جتنا قریب ہوں گے اتنا زیادہ اللہ سے ریوارڈ پائیں گے۔ حج کی شرائط کیا ہے؟ مردوں کے لیے جس طرح اور عورتوں کے لیے بھی یہ چیز آتی ہے، خاص طور پہ یہ کامن ہے کہ مال موجود ہے، آزاد ہے، غلام نہیں ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ عاقل ہو، عقل والا ہو، اس کو سمجھ بوجھ ہو۔ کسی کے پاس پیسے بھی ہیں، کہنے کو صحت بھی ہے شروع سے بچپن سے، لیکن وہ اس کا دماغی توازن کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اور اسے پتہ نہیں چل رہا اتنا، ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ عقل والا ہونا، جس کو سمجھ آ رہی ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔ بچے حج کرنے تو ان کا حج ادا نہیں ہو جائے گا، بڑوں کے ساتھ اگر کر لیا، ان کو بالغ ہو کر اپنا حج ادا کرنا ہے۔ پھر مسلمان ہونا ضروری ہے، کوئی نان مسلم جا کر کرے تو اس کا حج نہیں ہوگا، ویسے ہی وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر صحت مند ہونا، صحت کی حالت میں۔ پھر راستے کا پرامن ہونا، جس راستے سے آپ جا رہے ہیں کیا واقعی اس پہ آپ جا سکتے ہیں، کوئی ایسے خطرے، کوئی ایسے مسائل تو نہیں ہے جو کہ آپ کو روکیں گے، یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ کا نہ ہونا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے محرم کا ساتھ ہونا اور حالت عدت میں نہ ہونا یہ ضروری ہے۔ محرم کا ساتھ ہونا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل کے دور میں، اس پر نئی نئی چیزیں اور آتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اب تو سعودی حکومت نے بھی جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے اجازت دے دی ہے بائی لا کہ اگر کوئی محرم کے بغیر بھی آ رہا ہے تو وہ خواتین آ سکتی ہیں، بائی لا وہ پرمیشن ہے، شریعت کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ تو اس ٹاپک پر انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو اور ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ فی الحال حج کی یہ شرائط کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حج کی اقسام کیا ہے؟ کتنی قسم کا حج ہوتا ہے؟ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ 3 طرح کے حج کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ صرف ہر کوئی جو جاتا ہے وہ ایک ہی طرح کا حج نہیں کر رہا ہوتا، 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، ایک ہوتا ہے حج تمتع، تامیم، تعین، ایک ہوتا ہے حج قران، قوف 2 نقطوں والا، را الف نون۔ حج افراد، افراد فرد سے ہے، فرد اکیلا یعنی جو ہوتا ہے۔ حج تمتع اور حج قران، حرم کے اندر رہنے والے لوگ صرف حج افراد کرتے ہیں، ان کو حج قران اور حج تمتع کرنا منع ہے، ان لوگوں کے لیے جو حرم میں رہنے والے ہیں۔
اچھا، حج افراد اور باقیوں میں کیا فرق ہے کہ اس میں صرف حج کرنا ہوتا ہے، حج کے لیے احرام پہننا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ حج کے لیے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ سے عمرے کا یا وہ کانسیپٹ موجود نہیں۔ حج قران اور حج تمتع میں کیا فرق ہے؟ حج تمتع میں بھی عمرہ اور حج دونوں کا کمبینیشن حج تمتع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج افراد میں صرف حج ہے، پہلے عمرہ جا کر نہیں کرنا، صرف حج کرنا ہے، اور یہ کن کے لیے ہے؟ جو لوگ وہاں حرم میں رہتے ہیں، جو حرم سے باہر لوگ ہوتے ہیں جس طرح ہم ہیں، ان کے لیے دو آپشنز ہیں، ایک ہے حج تمتع کرنا اور ایک ہے حج قران کرنا۔ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں ہم احرام پہنتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیتے ہیں، باقی دن ایسے ہی گزارتے ہیں احرام کے بغیر، اور جب حج کے دن آتے ہیں تو دوبارہ سے احرام باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی آسانی ہو جاتی ہے، رخصت ہے۔ جس طرح حج تمتع کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، متاع یعنی آسانی کے ساتھ جو سہولت والی چیز ہے، اور جو حج قران ہوتا ہے اس میں جو احرام پہن کے انسان جاتا ہے اسی سے وہ عمرہ کرتا ہے، اور پھر وہ احرام اتارتا نہیں ہے، ان دنوں میں جو بیچ کے دن ہیں ان میں وہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ رہتا ہے اور پھر حج ادا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا احرام کھولتا ہے۔ اور حج قران میں قربانی کا جانور ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک دو دوبارہ سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ حج افراد ایک نے کرنا ہے جو حرم میں رہنے والے ہیں، اور حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر قربانی ادا کرنا واجب ہوتا ہے، حج افراد کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ حرم کے باہر رہنے والے حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں، اور فرق اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ حج تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں پہنا جاتا ہے، اور حج قران میں ایک ہی احرام کے اندر ہی عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور آخری چیز ہے میقات۔ میقات کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یہ کچھ جگہ مخصوص کر دی گئی ہیں کہ ان جگہوں سے احرام پہننا ہے، اس کے بعد اس میں حدود میں داخل ہو کر پھر قربانی دینی ہوگی، جس ہم پہلے بات کر چکے نا، میقات سے احرام باندھنا یہ واجبات میں سے ہے۔ ایک ہے میقات مکانی، یعنی مکان کے اعتبار سے، جیسے کہ ذوالحلیفہ ہے مدینہ والوں کے لیے، یا لملم ہے، ہم جس طرح جو پاکستان، انڈیا، یمن وہاں سے جانے والے ہوتے ہیں، اور حجفہ مصر اور شام والوں کے لیے ہے، اور اسی طرح طائف کی طرف سے آنے والے قرن المنازل میں جاتے ہیں، اہل عراق ذات عرق سے آتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ جو ہے، ان کے نام ہمیں نہ بھی پتا ہو تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم جہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو ہماری جس جگہ سے جا رہے ہیں وہاں ہمارا کہاں سے شروع ہو رہا ہے میقات۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جدہ پہنچ کر وہاں سے ہم احرام پہن لیں تو وہ ٹھیک ہے، حالانکہ جدہ سے پہلے، خاص طور پہ پاکستان سے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جدہ سے پہلے والی جگہ ہے جہاں پہ میقات ہوتا ہے، تو وہ پہلے ہی یعنی کہ جہاز میں ہی احرام کی نیت اور احرام باندھ دینا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہنچ کر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے مسئلوں کو، چھوٹی چیزوں کو ضروری دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے پہلے سے۔ اور میقات زمانی کیا ہے؟ یعنی عمرے کے لیے تو سارا سال ہے، لیکن حج کے لیے صرف شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شعبان یا رمضان میں کہے کہ میں حج کی نیت کر کے احرام باندھ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو مہینے بتائے گئے ہیں انہی میں وہ کیا جائے گا۔ باقی اس کی ڈیٹیل اور کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے۔ میری کوشش ہے ویسے کہ حج آنے سے پہلے پہلے کم از کم میں اس کا ایک رفلی پہلے طریقہ بتا دوں، یا تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا اسپیڈ میں لے کے چلیں، اس لیے میں آج کل کلاس میں بھی حج اور عمرے کے مسائل پر زیادہ ٹائم دے رہی ہوں، تاکہ جو حج پہ جانے والے ہیں اس دفعہ وہ خاص طور پہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔
अब हम ग्रामर देखेंगे। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें की थी ट्रांसलेशन में, उन्हीं को इस दफ़ा थोड़ा-सा मैं दोबारा से रिव्यू करना चाह रही हूँ, ताकि अगर कोई किसी किस्म की कमी रह गई आपकी समझ में, तो दोबारा से वो आपको ताज़ा हो जाए। और उन सारे पॉइंट्स को नहीं, सिर्फ़ हम 2-3 चीज़ों को देखेंगे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मन और मिन का फ़र्क, तो उसको दोबारा से देखते हैं। मन क्या है? इस अलामत का तर्जुमा कभी कौन या किस या कभी जो या जिस किया जाता है, और अगले लफ्ज़ से मिलाते हुए, यानी अगर नेक्स्ट लेटर ऐसा आ रहा है जिस पे शद्दा है, तो हम क्या करते हैं, इस नून की जज़म को ज़ेर से बदल देते हैं, कसरा कर देते हैं, ठीक है? ज़ेर को अरबिक में कसरा कहते हैं। मसलन वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह। एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैंने चाहा कि इसी बात को एग्ज़ाम्पल से भी समझा दूँ। और उससे बढ़कर कौन बड़ा ज़ालिम हो सकता है? पहले मन की ट्रांसलेशन क्या है? कौन। और फिर मिम्मन कॉम्बिनेशन है मिन और मन का। तो मिन से मन जो मना करे। ठीक है? अगली आयत में देखें, क़ालू या वैलना मन बअसना। वो सब कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, मन बअसना, किसने उठाया है हमें? मन की ट्रांसलेशन यहाँ पे क्या आ रही है? किसने उठाया है हमें? ऐसे अगली आयत में देखें, यसजुदु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उसी को सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। तो यहाँ मन की ट्रांसलेशन क्या हो रही है? जो। वमन कफ़र फ़उमत फ़उमत्तिउहु क़लीला। वमन कफ़र, और जिसने कुफ़र किया, बस मैं उसे थोड़ा-सा फ़ायदा दूँगा। तो आपने इस तरह से फिर जानना है। कैसे इसको करेंगे कि यहाँ पर कौन-सी ट्रांसलेशन है? उर्दू में हम बहुत आराम से सियाक़-ओ-सबाक़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट हम इस चीज़ को जान सकते हैं। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्नी। फ़मिनहुम, बस उनमें से, मन जो, यमशी वो चलेंगे, अला बत्नी पेट के बल। फ़मन इह्तदा, बस जो हिदायत हासिल करता है। और इसी तरह करके अगली वाली आयत है। वदऊ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह, और तुम सब बुला लो जिसे बुला सकते हो अल्लाह के अलावा। तो मन की ट्रांसलेशन कभी कौन, कभी किस, कभी जो, कभी जिस, किसी भी तरह इसमें से कुछ किसी भी अंदाज में आ सकती है। आगे देखें। अगली स्लाइड में मिन, इसका तर्जुमा अमूमन से किया जाता है। अलबत्ता कभी इसका मफ़हूम से बाज़ भी होता है, यानी बाज़ में से या बाज़, और अगले लफ्ज़ से मिलाते हुए नून पर जज़म की बजाय ज़ेर आ जाती है। होता ये मिन है, लेकिन आगे चूँकि शद्दा होती है, तो उससे मिलाने के लिए हम नून की जज़म को ज़ेर यानी कसरा से चेंज कर देते हैं, जैसे कि लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मिन से, लैलतुल क़द्र खैरुन बेहतर है, मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से, मिन से। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति, असल में मिन था, लेकिन ज़ा पे आगे शद्दा है, तो उसके साथ मिलाने के लिए हमने फिर उसको हरकत दी है। तो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सॉरी, यहाँ पर नून पर जज़म की बजाय ज़बर आती है, शायद मैंने पहले ज़ेर बोला है। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना, और लोगों में से बाज़, ठीक है? मिनन नासी, मन का हमने क्या कहा था कि जब हम उसको मिलाते हैं तो कसरा आती है, और मिन का हम क्या कह रहे हैं, जब अगले से हम मिला रहे होते हैं तो फतहा ज़बर आ रही होती है। ठीक है? ये बातें इनमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आ रही होती हैं। सिर्फ़ पहचानने के लिए कि ये असल में क्या है और इसका मीनिंग क्या हो सकता है। इस जब हम कहते हैं सिंपली व मिनन नासी, और लोगों में से, तो इसका मतलब है हम बाज़ लोगों की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? तो टेक्निकली वो चीज़ हमारे फ़हम में है, लेकिन जब रूल्स बनाए जाते हैं तो इन चीज़ों को भी साथ-साथ मेंशन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगली वाली स्लाइड में।
کبھی اردو ترجمہ کرتے ہوئے من کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خصوصاً جب من لفظ بعد سے پہلے ہو۔ قرآن میں بہت جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے نا من بعدی، تو اس میں من کے ٹرانسلیشن کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی۔ ثم بعثکم ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، تو تمہاری موت کے بعد کہا گیا ہے۔ ایسے ہی ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم بالکل پھر گئے اس کے بعد۔ تو اس کے بعد کی جاتی ہے، سے نہیں کی جا رہی ہوتی۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ اور ایسے ہی وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ۔ اس میں ٹرانسلیشن سے نہیں ہو رہی ہے، اس میں بعض کی میننگ میں بھی چلی جاتی ہے۔ تو خیر اس چیز کو اگر آپ نہ بھی کریں تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف میں نے ایک آپ کی نظر سے گزارا ہے کہ کبھی ایسا ہو تو آپ کنفیوز نہ ہو کہ ہیں یہاں پر اس کی ٹرانسلیشن سے کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انا اور انا کو۔ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں کہ انا اور انا میں کیا فرق ہے۔ انا شروع میں آ رہا ہوتا ہے، انا آیت کے درمیان میں آتا ہے، میننگ ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ اسم میں تاکید کا مفہوم شامل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسم یعنی ناؤن میں، تاکید کا یعنی ایمفیسائز کرنے کا، اور اس کو یہ بتانے کا کہ یہ اس چیز پر زور دیا جا رہا ہے۔ انا عموماً یعنی جنرلی شروع میں، اور انا درمیان میں، عموماً فعل کے درمیان میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انا کا ترجمہ کہ بے شک کیا جاتا ہے، جیسے کہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم نے جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹرانسلیشن بے شک ہی ہے، لیکن درمیان میں آنے سے انا سے انا ہو گیا نا۔ ایسے ہی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ نوٹ، کبھی انا انا کے ساتھ ماں کا اضافہ ہوتا ہے تو اس صورت میں اس میں حصر کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ اور حصر کا مفہوم کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، صرف یہی ہے، یعنی اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے کہ صرف یہ، اور اس کا ترجمہ بے شک یا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، یعنی صرف میں انسان ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ اور نہیں۔ انما میں حصر کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یا انما بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور کوئی نہیں ہے اس میں۔ فذکر انما انت مذکر، پس آپ نصیحت کریں، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ انما لگتا ہے تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ یہ کوالٹی، یہ چیز جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ وہی کرنے والا ہے۔ بے شک آپ دوسروں کی طرح انسان ہیں، پہلے والے میں بات ہوئی۔ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ فذکر، پس آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، یعنی آپ صرف نصیحت ہی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو کروا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انما کی ٹرانسلیشن بے شک ہی ہوتی ہے، لیکن ماں کے ایڈیشن سے وہ تھوڑا سا اور ہم اس کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھی گرامر کی کچھ تھوڑی سی پچھلا جو ہم نے کیا تھا اس میں تھوڑا سا ایڈیشن۔ اب ہم انشاءاللہ آج کی آیات کی تفسیر کریں گے، آیہ نمبر 158 سے لے کر 160 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیہ نمبر 158۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ
अल्लाह की निशानियों में से है, शआइरिल्लाह है। बस जो कोई हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो नहीं कोई गुनाह उस पर कि वो उन दोनों की सही करे। तवाफ लिखा हुआ है, मुराद यहाँ पर सही ही है, यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान जो चलना है उसको सही कहते हैं, उसका ज़िक्र है। वमन ततव्वअ खैरन, और जो कोई खुशी से करे कोई नेकी, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह कदरदान है, खूब जानने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट आयत है, हमें बहुत सारा कुछ सिखा रही है, बहुत सारा कुछ समझा रही है। सबसे पहले तो बेशक सफ़ा और मरवा क्या है? जो हज पे जा चुके हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हज और उम्रे पे जाने वाले, कि सफ़ा और मरवा जानते तो मेरा ख़्याल है कि हम सभी हैं, देख रखा उन्होंने है जो कि उम्रे और हज पे जा चुके हैं। 2 पहाड़ियों के नाम, और अब तो वो पहाड़ियाँ काफ़ी हद तक और चेंजिंग्स आ चुकी हैं और हमें उस उनके कुछ आसार ही नज़र आते हैं। सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ जिनके गिर्द हमने 7 चक्कर लगाने हैं, जिसको अल्लाह ने शाआइरिल्लाह कहा है, इसकी बेस कहाँ से शुरू हुई? हम कई दफ़ा इस पे बात कर चुके हैं और अल्लाह ने चाहा तो आइंदा भी जब भी मौका हुआ तो बात करते रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम चीज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात और फिर उनका हज़रत सारा के साथ होना, उनका सफ़र करना, फिर चूँकि हज़रत सारा दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत थी, बादशाह का उन पर बुरी नीयत रखते हुए उनको अपने लिए मखसूस करने का इरादा करना, उनको लाना, हज़रत सारा की दुआ करना और बादशाह का हाथ शल हो जाना आगे बढ़ाने पर, और फिर उसका माज़रत करना सारा से कि मैं तुम्हें जाने दूँगा, तुम ये मेरा ये ठीक हो जाए तो मैं तुम्हें जाने दूँगा। और फिर उसके बाद हज़रत हाजरा को कनीज़ के तौर पर, एक लौंडी के तौर पे पेश करना, और फिर कुछ अरसा गुज़रने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो बहुत फ़िक्र थी कि जो उनकी उनकी जो नबूवत और जो उनके पास इल्म है और जिस मिशन को लेके वो चल रहे हैं उसको आगे पहुँचाने के लिए उनकी औलाद होनी चाहिए। उस जज़्बे के तहत हज़रत सारा का खुद, चूँकि उनकी औलाद नहीं थी उस वक़्त, हज़रत हाजरा जो कि लौंडी की हैसियत से आई थीं और साथ मौजूद थीं, उनसे शादी की इजाज़त देना, शादी करवाना, और फिर क्या हुआ, हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल का होना, और फिर अल्लाह ताला का हुक्म आना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि हज़रत हाजरा को, और वो बेटा जिसकी अरसे से ख्वाहिश थी, उसको एक बियाबा में छोड़ कर आ जाओ। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उनको, जहाँ कहीं दूर-दूर तक कुछ वसाइल नहीं है, कोई इंसान मौजूद नहीं है, कुछ खाने-पीने को मौजूद नहीं है, जो चंद खजूरें और पानी साथ था बस वो मौजूद, और वहाँ छोड़कर वापस मुड़ गए हैं। और हज़रत हाजरा पूछ रही हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? और कोई जवाब ना मिलने पर दोबारा पूछा और फिर कहा, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? ये वो जानती थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की हर बात को मानने वाले, उनकी अताअत करने वाले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, तो हाजरा ने आगे से क्या कहा? क्यों? ये क्या बात है? इसकी क्या ज़रूरत है? क्या अब यानी हमें अकेले छोड़ जाना है आपने? कोई अकल वाली बात लगती है आपको, और ये और ये और वो और फलाँ? कहा कुछ नहीं। क्या कहा आगे से? अच्छा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वो हरगिज़ हमें ज़ाया नहीं करेगा, वो हरगिज़ हमें ज़ाया नहीं करेगा। शौहर के साथ हुस्न मामला की मिसाल दी, ठीक है? नान नफ़का सब कुछ ख़त्म, हर चीज़ ख़त्म, छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है, क्लियर हुक्म है कि यहाँ पर इनको छोड़ दो बस। कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई वावेला नहीं, कोई शोर नहीं मचाया। जितना
गुजारा हुआ खजूर से, पानी से किया, खत्म हो गया सब कुछ। कितना अरसा चल सकता था। अब पानी की ज़रूरत है, बच्चा गोद में है, शीर-ख्वार है, फ़ीड कराना है, कुछ पास मौजूद नहीं है और पानी की तलाश है। और तसव्वुर करें, हम बगैर किसी ज़हनी टेंशन के, ज़हनी दबाव के भी जब लोग सफ़ा और मरवा की वो सही कर रहे होते हैं ना, तो वो कितना वक़्त लगता है, कितना थका देने वाली वो चीज़ है, इतना इधर से उधर, उधर से उधर जाना अच्छा ख़ासा रास्ता है। उस हालत में हज़रत हाजरा का 7 चक्कर लगाना, और सिर्फ़ चक्कर नहीं, हम तो सिर्फ़ चक्कर लगाते हैं। सफ़ा पर चढ़ना, पहाड़ी पे चढ़ के ऊपर देखना हर तरफ, चक्कर क्यों लगा रही थी? पहाड़ी पे चढ़ रही थी, अपने बच्चे को देखती है वो रो रहा है, भूखा है, प्यासा है, सफ़ा पे जाती और उस पहाड़ी, हम तो नीचे-नीचे से चक्कर लगाते हैं ना, पहाड़ी के ऊपर चढ़ती। क्यों चढ़ती? दूर-दूर तक कि देखें कहीं पे कोई आसार हो, कुछ कुछ इंतज़ाम हो, कोई चीज़ हो कि मैं अपने बच्चे को अ, उसका इंतज़ाम कर सकूँ, अपना कुछ कर सकूँ। उतरती नीचे, फिर दोबारा जाती मरवा की तरफ, फिर सफ़ा की तरफ आती। 7 चक्कर, लेकिन ज़ुबान से कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं, कुछ नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं। या अल्लाह, इसलिए छोड़ा था कि हम भूखे प्यासे मर जाएँ, इससे बेहतर मुझे बेटा ही ना देता, इससे बेहतर तो यही ना होता। कुछ नहीं कहा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने जो इस आयत के एंड पे कहा है ना, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह से बेहतर कदर करने वाला कोई नहीं। जब इंसान तकलीफ को सब्र से बर्दाश्त करता है और वावेला नहीं मचाता, तो अल्लाह उसको नेमत से मालामाल करता है, रहमतें नवाज़ता है। अल्लाह किसी की कुर्बानी को ज़ाया नहीं करता। उनकी उस वक़्त वो जो चक्कर लगाने थे और सब्र के साथ चक्कर लगाने थे, और फिर हम जानते हैं किस तरह से पानी निकल आया। और चूँकि पानी निकलता आ रहा था, तो उन्होंने ज़मज़म कहा। अरबिक में ज़मज़म कहते हैं रुकने को, रोकने के लिए, स्टॉप, कि रुक जाओ, तो वो रुक गया। वो उसने एक कुएँ की, चश्मे की शक्ल इख्तियार कर ली। पानी वहीं पर सेव होने लग गया। तो वो सारी जो कैफ़ियत है, ये सारा वाक़या सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन ये कहने को बहुत आसान है। मैं इसका ज़िक्र इसलिए किया कि सफ़ा मरवा की बारे में बात करने लगे, हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो सफ़ा मरवा की सई का हुक्म है, चक्कर लगाने का, ये उस एक औरत की वो जो धूड़ थी उसकी याद में है। अल्लाह ने ऐसी कदर की है। वो तो किसी रीज़न की वजह से उन्होंने किया था, और अल्लाह ने उसके बाद हर एक को हुक्म दे दिया। फिर आप देखें कि अल्लाह किसी की कुर्बानी ज़ाया नहीं करता, चाहे मर्द है या औरत है। हुँ? उन्होंने किया था, और अल्लाह ने सब मुसलमानों को उस औरत की याद में, उसका जो वो अमल था, हमें बार-बार याद दिलाता है। अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह ने कहा उसको मानते हुए, चाहे हमें लग रहा है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस वक़्त, बहुत बड़ी कमी हो गई है, बहुत बड़ा मसला हो गया है, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह तेरे लिए। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, और इतना दिल से एक्सेप्ट किया कि उसमें आने वाली हर मुश्किल पे कोई वावेला नहीं मचा रही हैं। तो अल्लाह ने उसको रहती दुनिया तक, जो हज करने जाता है, जो उम्रा करने जाता है, उसका हज और उम्रा नहीं होता। हम पढ़ चुके हैं ना अरकाने हज, आज ही हमने पढ़े हैं। सही के बगैर नहीं होता। जिसने सही नहीं की, उसका उम्रा नहीं हुआ, उसका हज नहीं हुआ। किसकी याद में है? हज हाजरा की, जिन्होंने वो चक्कर लगाए। अल्लाह ने जहाँ वो चढ़ीं, उसको शाइर-अल्लाह कह दिया, उसको अपनी निशानियाँ करार दिया, उसको अ, दीन की अलामत करार दे दिया। फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह से बेहतर कदर करने वाला कोई नहीं। अलीम, वो जानने वाला है कौन कैसी क्या कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा, वो भी भागी थी, हम भी सारा दिन भागते रहते हैं, हाँ? वो भी दौड़ी दौड़ी थी ना, हम भी दौड़ते रहते हैं। सोचे कि मेरी दौड़ किस लिए होती है, पूरा दिन हम औरतें तो ख़ास तौर पे, हम मर्दों की तो कुछ जॉब कभी ऐसी होती है कि वो ऑफ़िस सीट पर बैठे हुए हैं, बैठ गए हैं, घर आए हैं, बैठ कर उन्होंने कुछ कर लिया है, बैठ के करें। हम औरतों की तो अक्सर और बेशतर चीज़ें, अगर हम वाक़ई एक्टिव हों,
ورنہ آجکل کے فتنوں کے دور میں تو ہم بہت ساری سستیوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور طرح طرح کی مشینری اور دور میں ہم نے اپنے آپ کو لگا کر اور فالتو چیزوں میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن بچوں کو پالتے پوستے گھر سنبھالتے ہوئے عورتوں کی سارا دن دوڑ لگ جاتی ہے۔ میری دوڑ کس لیے؟ اچھا، ان کی دوڑ وہ کس لیے تھی؟ اپنے بچے کو فراہم کرنے کے لیے خوراک۔ دیکھنے میں خالصتاً دنیاوی کام لگ رہا دنیاوی کام لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو پسند کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ اچھا، کبھی ہم بہت فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اپنی روٹین سے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، گھر کو سنبھالتے ہوئے، کہ کیا بس میں یہی کرتی رہا کروں، ہر وقت میں اسی میں لگی رہوں۔ اکثر ہم شوہر سے اس بات پہ لڑنے لگ جاتے ہیں، میری کوئی زندگی نہیں ہے، میرا کوئی وہ سکون نہیں ہے، ہر وقت میں بس بچوں کو کھلانے پلانے، ان کے کپڑے، آپ لوگوں کے کام ہی کرتی رہوں۔ اور آج کل جو عورت یہ اپنے عورت مارچ اور یہ ان سب میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ عورت کی عظمت، اس کی عزت، اس کا وقار اسی چیز میں ہے، اور اسی پر اس کے لیے ریوارڈ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں نا، تو ہم پتہ نہیں کون کون سے کورس کر لیں، آن لائن میں یہ بھی جوائن کر لوں، یہ وہ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کروں، اور کس کس طرح سے کر لوں، اور بچے میرے کوئی نہیں۔ ایکسٹریم پر نہیں جانا، دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، یاد رکھیں۔ نہ یہ کہ بچے چھوڑ کے بیٹھ جائیں، نہ یہ کہ صرف بچوں میں اور گھر میں ہی اتنا لگ جائے کہ جس اللہ نے وہ سب کچھ دیا ہے اس کے لیے ہی وقت نہ ہو۔ اب آپ سیکھنے بیٹھے ہیں، آپ نے 1 گھنٹہ دیا ہے، پڑھا ہے، جو سمجھیں گے، جو روح آپ کے اندر آئے گی، وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے خود خوراک لینا ضروری ہے، ورنہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکیں گے، اپنے ماحول میں نہیں دے سکیں گے، اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکیں گے۔ تو بہرحال یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کو ضرور ڈیٹیل میں ڈسکس کروں، کہ بچوں کا خیال کرتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہی ہوں، اور ان کو وقت دے کے ان کو سکھانا، ان کو سمجھانا، ان کو پڑھانا، ان کی تربیت کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو سمجھانا، پیار سے بتانا، یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے۔ ہم خواتین ہونے کی حیثیت سے، جو میرڈ ہیں خاص طور پہ، ہمارے ذمے ہے یہ بچے، یہ گھر، ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو میں کیسے کر رہی ہوں، کیسے گزار رہی ہوں۔ اور اگر یہ واقعتاً اللہ کے لیے دوڑ دھوپ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو اللہ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ہے۔ پھر یہاں پر ایک بات ہے شعائر اللہ کی، اللہ کی نشانیاں۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اس کو آپ سے ڈسکس کیا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا۔ شعائر اللہ کیا ہے؟ جیسے ہی شعائر اللہ بولا جائے تو کیا ذہن میں آئے؟ کہ جو مسلمانوں کی پہچان والی چیزیں ہیں، ایسا عمل یا جگہ جو کسی حقیقت کا شعور دلائے۔ اور اس کی کچھ اور ڈیفینیشنز بھی میں نے پڑھی، تو چاہا کہ آپ سے وہ بھی ذکر کروں۔ جس طرح سے شریعت میں شاعر اللہ کہتے ہیں عبادات کے مکانات، زمانے اور علامات کو۔ مکانات یعنی جگہیں، پلیسز، جیسے مزدلفہ، کعبہ، صفا، مروہ، یہ ساری کیا ہیں؟ شاعر اللہ۔ ایسے ہی زمانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ڈفرینٹ ٹائمنگ، جیسے رمضان، جیسے حج، یہ ایک ٹائمنگز ہوتے ہیں نا، سیزنز ہوتے ہیں، زمانے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی علامات، نشانیاں، جیسے کہ نماز، اذان، اور یہ سب کیا ہے؟ ایک قسم کی علامات ہے ایک مسلم ہونے کی۔ اور ایسے ہی شاعر اللہ کی ایک اور ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جن سے عام طور پر کفر اور اسلام میں امتیاز ہو، ڈفرینس کیا جا سکے۔ نماز کیا ہے؟ فرق کرنے والی ہے ایک مسلمان کو اور ایک کافر کو۔ تو وہ نشانیاں جو کہ انسان کو ایک کافر سے ایک مسلمان کو فرق کرتی ہیں، وہ بھی شاعر اللہ کہلاتی ہیں۔ اور اصل میں شاعر اللہ کا خیال کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک کال میں نے پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا، شاعر اللہ سے متعلق ہی۔ انہوں نے کہا کہ جب محبت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، جب شدید محبت ہو جاتی ہے یعنی، تو محبوب سے گزر کر متعلقات محبوب بھی نظر آتے ہیں۔
یعنی صرف جس سے محبت ہوتی ہے وہ نہیں، اس سے ریلیٹڈ جو جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے بھی پھر محبت ہونے لگتی ہے۔ ہم؟ اگرچہ ذکر، شکر، صبر، دعا یہ بھی محبت الہی کا پتہ دیتے ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تعظیم شاعر اللہ ہے، یعنی جو اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں، اللہ کی یاد دلانے والے شاعر ہیں، ان کی تعظیم کرنا، یہ اصل میں محبت کے فیضان کی دلیل ہے۔ تھوڑی سی ذرا ٹف اردو ہے لیکن الفاظ بہت کلیئر ہے کہ جو انسان کی محبت کی دلیل ہے کہ اگر ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، کسی سے محبت ہوتی ہے نا انسان کو، ایک ہے اس شخص سے محبت ہونا، پھر کیا ہوتا ہے جب محبت میں شدت بڑھتی ہے نا، تو اس سے ریلیٹڈ اس کے کپڑے، اس کی کوئی جولری ہے، اس کا کوئی پہننے والی چیز ہے، اس کا کوئی کھانے والی چیز ہے، اس کا گھر ہے، ان چیزوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، کہیں پر وہ دیکھیں تو وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں۔ آج کل کے دور، فتنوں والے دور میں جو ہماری یوتھ یا ہماری جو آج کل کے پسندیدہ جو لوگ ہیں، جو سیلیبریٹ جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کو لوگوں کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ فلاں کی ایک شرٹ اگر سیل ہو رہی ہے، فلاں ایکٹر کی، فلاں ایکٹریس کی، فلاں کچھ اور دنیاوی اعتبار سے کرنے والا ہے، کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ فلاں کی چیز ہے اور وہ کتنی مہنگی سیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شاعر اللہ کی رسپیکٹ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اسی لیے سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دل کے تقوی میں سے ہے، یعنی اس کا دل واقعی تقوی والا ہے، اللہ سے محبت رکھنے والا ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، اپنا نہیں مشغول رہتا۔ کوئی پاس نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنا اتنے اونچی اونچی بول رہے کہ اس دوسرے کو نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہو۔ قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے تو اپنا نہیں رہتا شروع، اس کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ یہ شاعر اللہ ہے۔ کعبہ جا کے مزدلفہ میں بیٹھے ہوئے عرفات میں اپنا فون پکڑ کے یوٹیوب اور چیزیں اتنی کھول کر نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان جگہوں کی تعظیم کرتا ہے کہ میں کس جگہ بیٹھا ہوا ہوں، وہاں پر ایسی فضولیات نہیں کھولتا، نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ آگے ہم حج والے ٹاپک میں دیکھیں گے تو اس میں جو کچھ منع ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ رفث ہے، ایسی کوئی بھی جنسی اور یہ اس قسم کی کچھ بھی دیکھنا ہلکا پھلکا بھی، اور ہمارا تو آج کل کی ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دونوں اعتبار سے سمجھنا ہے، ایک الصفا والمروہ، ایک شعائر اللہ، اللہ کی پہچان جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے محبت رکھنا، اور اللہ نے صفا مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جو کوئی حج بیت کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو نہیں کوئی گناہ اس پر کہ وہ طواف یا سعی کرے۔ طواف اور سعی کرنا، یعنی طواف سے مراد یہاں پر سعی کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دیکھ کر آیت کو لگ رہا ہے کہ شاید طواف یہ جو سعی کہا جا رہا ہے اس کو نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے۔ اصل میں جس وقت اسلام آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے صفا اور مروہ کی سعی تو دین کا حصہ بن چکی تھی، لیکن جب مشرکین نے زمانہ جاہلیت میں اور طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی، ان میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھ دیے، آصاف اور نائلہ کے نام سے، اور وہ جاتے وہاں پر اور جا کر صحیح کرتے، ان بتوں کا استعلام کرتے، یعنی انہیں بوسہ دیتے، چومتے، اور اس طرح کی انہوں نے چیزیں شروع کر دی۔ تو جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو تھوڑے سے شکوک و شبہات ہوئے کہ کیا اب یہاں پر صحیح کرنا ٹھیک ہے، اور اگر ہم کریں تو پتہ نہیں یہ اب ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے متعلق پھر سوال کیا گیا
تو انس بن مالک جس طرح فرماتے ہیں کہ ہم صفا و مروہ کو جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، اس کی صحیح کرنا، کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے، مشرکین نے اپنے وہاں پر اور چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ جب اسلام آیا تو ہم ان کی صحیح سے رک گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم وہاں کی صحیح کرو جب بھی تم حج اور عمرے کے لیے جاؤ۔ تو کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ شاید اگر ہم نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی رد کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عروہ نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا اس فرمان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ قسم اللہ کی، پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی صحیح نہ کرنا چاہے، یعنی اس سے تو یہ بات لگ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا بھانجے تم نے بہت بری بات کہی، اگر بات ایسے ہوتی جیسے تم نے کہی ہے تو پھر الفاظ یہ ہوتے فلا جناح علیہ الا یتوفى بہما، ان کے بعد لا بھی آتا، یعنی پھر یہ ٹرانسلیشن ہوتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ ابھی کیا کہا جا رہا ہے، بس کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے، یعنی یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ پہلے بت تھے، سب کچھ تھا، مشرکین کرتے ہوتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد یہ نہیں کہ تم اس کو نہیں کرو گے، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم وہاں پر صحیح کرو گے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ تم وہاں پر طواف یا صحیح نہیں کرو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر طواف نہ کرو۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر حضرت عائشہ نے اور وضاحت کی، بات یہ ہے کہ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام کا تلبیہ پکارتے تھے، جس کی وہ مشلل پہاڑی پر عبادت کیا کرتے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ کے طواف میں حرج سمجھتے تھے، تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کو مسنون قرار دیا ہے، لہٰذا کسی کے لیے ان کے درمیان طواف یعنی سعی کو ترک کرنا، چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے مثلا احمد کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کرنا فرض کیا ہے، فرض کر دی ہے۔ اور جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں بھی فرمایا تھا خذوا مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے مناسک لے لو، اس کا طریقہ سمجھ لو، اور ان میں صحیح بھی داخل ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحیح کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں اور روایات بھی ملتی ہیں، جس طرح کہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہوئے کرتے ہوئے تو رکن کی طرف تشریف لے گئے اور اسے چھوا، پھر باب صفا سے نکل گئے اور آپ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے اور فرما رہے تھے ابدأ بما بدأ اللہ به، میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ اور پھر آپ نے یعنی صفا سے، چونکہ ان الصفا والمروۃ، صفا پہلے ہے نا، تو آپ نے صفا سے وہاں سے صحیح شروع کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عمرۃ القضاء کے لیے جب مکہ معظمہ پہنچے تو مشرکین کہنے لگے تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے طواف میں اور صفا و مروہ کے درمیان اسی لیے دوڑے تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائیں۔ تو یہ احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کی، آپ اس میں دوڑے، آپ نے جو کچھ کیا وہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ میں نے پہلے بتا چکی ہوں، کلیئر حدیث ہے، موجود ہے کہ صحیح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح کرنا فرض قرار دیا ہے، اسی لیے اس کو چھوڑ دینا عمرہ یا حج کو مکمل نہیں کرتا، وہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹس، یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی رغبت سے، خوشی سے کرے، تطوع یعنی جو چیزیں لازم اور فرض نہیں ہیں ان کو کر لینا، ان کو بجا لانا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو فرض نہیں ہے، نفل درجے میں ہے، اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر کریں تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ فرائض کے بعد نوافل اور والنٹیئر کرنا نیکی کے کاموں میں، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیات کو ہم نیکسٹ کلاس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے۔ میں نے چاہا کہ جو آیت ہم کریں اس کو اچھی طرح سے کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ اپنے ترجمے کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی یاد رہیں۔ اپنے لیے عملی پوائنٹس ابھی بیٹھ کے لکھیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا سیکھا، اور پھر اس کو پورا ہفتہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم یہی والی آیت کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ میں پھر کمپلیٹ کریں گے۔ اس کی تلاوت کو سنیں اور جو کچھ سنا ہے اس کو تھوڑا سا ریکال کریں ساتھ ساتھ۔ آیت نمبر 158۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن بھی ہو تو وہ بھی ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ہے تو میں دیکھ سکتی ہوں۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو آپ چیٹ میں کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ پھر آپ انشاءاللہ اگر ہماری تلاوت چل جاتی ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو میرا خیال ہے کچھ مسئلہ ہو رہا ہے ابھی تلاوت میں، تو انشاءاللہ چلیں نیکسٹ ٹائم ہم مکمل سن لیں گے۔ ہم، ہاں جی، مسنون ہے جو میں نے کہا ہے، یہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا۔ مسنون سے کیا مراد ہے؟ نہیں، اس سنت میں موجود ہے، لیکن وہ فرض درجے کا ہے، اس کو کرنا فرض ہے۔ حدیث ہی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ صحیح کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح کرنا فرض قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے وہ فرض، لیکن مسنون اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ریکارڈنگ آئے گی تو اس میں جو واجبات اور جو چیزیں میں ڈسکس کر چکی ہوں وہ آپ کو مل جائیں گی، اس کے علاوہ یا اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت ہی اچھی بات ہے اگر آپ اپنے ٹین ایج بچوں کو، بچیوں کو حج پہ لے کے جائیں، ضرور لے کے جائیں۔ جو دین سے محبت ہے نا وہ یہ حج اور عمرے کے سفر کروا کے بڑھتی ہے، تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے بچوں کو، اور وہ چیزیں وہ ڈسکور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہوں گے تو وہ اس کو اور زیادہ اچھی طرح سے کر سکیں گے۔ تو بالکل اس میں کنفیوز نہ ہو، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں لے کے جا سکتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اپنے ٹین ایجرز کو جو بالغ نہیں ہیں بچے ہیں ان کو، تو ضرور لے کے جائیں، ضرور لے کے جائیں۔ اس میں کہیں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، تلاوت سن لیں اور پھر انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ باقی کا کے کوئی کوشچنس ہوں تو آپ پھر چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ پھر دیکھتے ہیں۔ والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.